پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بیٹیاں روٹیاں بنائیں تو روٹی بنانے سے پہلے برتن دھلیں، تو دھلنے سے پہلے ارادہ کریں تو ارادہ کرنے سے پہلے جھاڑو لگائیں تو جھاڑو لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں۔ جو بھی کام کریں، کپڑا دھلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، رات میں مکان کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں، صبح جب مکان کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس مکان کا دروازہ رب کے نام سے بند کیا جاتا ہے، رب کے نام سے کھولا جاتا ہے، اللہ تعالی اس مکان کو تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لیتا ہے۔ اس کا چلن اپنے گھروں میں رکھیے، اور روزانہ آپ لوگ تو فجر میں مسجد میں سلام پڑھتے ہیں، ظہر میں کچھ لوگ سلام پڑھتے ہیں، الگ کھڑے ہو کر کے درود پڑھتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں حضور پر سلام پیش کیا کریں، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر لیا کریں۔ یہ جلنے والے جو جل رہے ہیں ان کو جلا جلا کر، دکھا دکھا کر، بتا بتا کر نبی پر خوب درود پڑھو۔ اگر کوئی کہے ارے بھائی سلام پڑھنے کا حکم کا، ارے ہٹ کم بخت، ہم تجھ پر سلام تھوڑا پڑھ رہے ہیں، اس شمس الضحیٰ پر سلام پڑھ رہے ہیں جس پر میرا رب بھی سلام بھیجتا، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دکھا دکھا کے پڑھو، بتا بتا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان، آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط اور مستحکم ہے۔ کہتے ہیں حضور کے روضے کی طرف بھائی چہرہ کر کے سلام مت پڑھو، یہ بھی ایک اعتراض لوگوں کا ہے۔ کہتے ہیں چہرہ ادھر مت کرو، اللہ کی طرف کرو۔ ارے اللہ ایک طرف نہیں ہے، اس کے جلوے چاروں سمت ہیں، جس بھی طرف رخ کرو اللہ کی جلوے ہی جلوے نظر آئیں۔ یہ نماز ہی کے لیے خاص ہے کہ میرے نبی دو جہاں نے جس سمت چہرہ کر لیا اسی سمت چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ اللہ نے بتایا کہ میرے حبیب نے جدھر چہرہ کیا ہے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ 17 مہینے تک آمنہ کے لال نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، اور نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو گھما کر خانہ کعبہ کی جانب کر لیا۔ تو آج ہم لوگ ادھر چہرہ کر کے نماز کو پڑھتے ہیں۔ اب اگر نبی کی محبت میں کوئی نبی کا دیوانہ مدینہ شریف کا تصور لے کر کے ادھر چہرہ کر کے درود پڑھے تو اس پر بھی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ان تکلیف والوں کی پرواہ مت کیا کرو۔ اگر وہ کھڑے رہیں 1 منٹ درود پڑھتے ہو تو ان کو دکھا کر کے 2 منٹ پڑھا کرو، بتاؤ کہ ہم اپنے آقا پر سچی محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا چہرہ کیوں کرتے ہو؟ لیکن دیکھیے نبی دو جہاں کے پیارے صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار مرض وصال میں تشریف لائے، سرکار کے جسم میں کمزوری ہوئی اور حضور اپنے حجرے پاک سے نکلنے کے بجائے حضرت عائشہ کو فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ تو ابو بکر یہ تنہا خوش نصیب صحابی ہیں جن کو نبی دو جہاں کی حیات ظاہری میں 17 وقت کی نمازوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابی مقتدی ہیں، ابو بکر امام ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا نظر آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بازو کو پکڑا اور پکڑ کر کے حجرے کے پاس تشریف لائے، اور جو کھڑکی تھی اس کی چادر کو مصطفیٰ نے ہٹائی اور ہٹا کر کے صحابہ کی جماعت کو ہم سب کے آقا نے دیکھا، اور جب مصطفیٰ دیکھنے لگے تو سرکار مسکرائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سرکار مسکرائے تو مسجد کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور جب روشنی ہو گئی تو حضور کے صحابی جو نماز کی حالت میں تھے، جو سمت قبلہ اپنے چہرے کو کیے تھے، ان سبوں نے اپنے چہرے کو گھما کر کعبہ کی جانب چہرہ کر لیا۔ یعنی نبی دو جہاں کو نماز کی حالت میں دیکھنا شروع کیا، اور میرے آقا نے جیسے ہی پردے کو لگایا اور اپنے حجرے میں آرام فرمانے لگے تو صحابی اپنے چہرے کو پھر سمت کعبہ کی جانب کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب سوچئے
اس نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ وہابی نہیں تھے، وہ نبی کے صحابی تھے جو نماز کی حالت میں جانے کائنات کے چہرے کی جانب اپنا چہرہ کر لیے ہیں۔ ارے تم کیا بولو گے؟ میرا رضا بریلی کی سرزمین سے جواب دیتا ہے، تم کعبے کی جانب چہرہ کرتے ہو، مگر میرے آقا کعبہ ہی نہیں ہے، کعبے کے کعبہ ہے، جبھی تو برجستہ بولتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، چلنے والے چلتے رہیں گے، مرنے والے مرتے رہیں گے، نبی کا دیوانہ اس پار سے اس پار ہو جائے گا، یہ دیکھتے رہیں گے، نبی کا دیوانہ جنت کے باغات میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، نبی سے محبت کرو، پیار کرو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مرحوم کے گھر والوں نے، ان کے آل و اولاد نے یہ جو سارے کام کیے ہیں، بہت ہدائی کی مبارکباد ہیں کہ ان کے احسان ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا، آپ سب کو بٹھایا، آپ سب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سماعت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کی پابندی کرو، درود پاک کی کثرت کرتے رہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا